اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قوم عاد کون تھے؟ دنیا کی سب سے طاقتور ترین قوم کو اللہ رب العزت نے کیسے تباہ کیا، اور قرآن مجید فرقان حمید میں قوم عاد کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا۔ قوم عاد اس وقت کہاں موجود ہے؟ جدید تحقیق نے کس مقام سے قوم عاد کی مجسمے دریافت کیے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو کھجور کے درختوں کے برابر قد اور مضبوط ترین جسامت والے قوم عاد کی عبرتناک داستان سنائیں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ہماری گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر نئے ہیں، برائے مہربانی ہمارا چینل ابوبکر آفیشل وائس کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، بحر عرب اور بحر احمر کے درمیان عرب کے جنوب شمال میں دونوں جانب یعنی عمار حضر، موت بحرین اور مغربی یمن تک ایک وسیع صحرا ہے، جسے صحرائے القاب کہا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسے صحرائے عظیم الدنیا اور ربیع الخالق بھی کہا جاتا ہے۔ الحقاف حقف کی جمع ہے، جس کے لغوی معنی ریت کے بلند بالا اور وسیع عرض قلعے کے ہیں۔ اس بیابان صحرا میں سفر کرنا تو دور کی بات، اس کے اندر قدم رکھنے کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ موت کی اس وحشتناک وادی کی جانب رخ کرنا خودکشی کے مترادف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مقامی بدوش سے لے کر مہم جو سیاحیوں تک کوئی اس صحرا کے قریب جانا پسند نہیں کرتا۔ سفید اور باریک ریت کے ہزاروں فٹ اونچے پہاڑوں میں اگر کوئی شے پھینکی جائے تو وہ بھی لگوں میں غرق ہو جاتی ہے، اور ریت کی سطح پر جنبش تک نہیں ہوتی۔ یہ صحرا اللہ بزرگ و برتر کی کھلی نشانیوں میں سے ہے، اور اہل دنیا کے لیے عبرتناک بھی۔ الحقاف نامی اس بھیانک وادی کو دیکھ کر یہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کسی زمانے میں دنیا کا سب سے زیادہ سرس و سبز شاداب علاقہ تھا، جہاں بے شمار پھلوں اور پھولوں کے وسیع آغاز تھے، ٹھنڈے پانی کے چشمے، بارشیں اور بلند و بالا عمارتیں تھیں، جس میں دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور، مالدار اور شاندار تمدن رکھنے والی قوم آباد تھی۔ یہ دنیا کے سب سے زیادہ قد اور زور آور لوگ انسان تھے۔ اتنے طاقتور لوگ اللہ نے پھر نہیں پیدا کیے، جیسا کہ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے کہ ان جیسی کوئی قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ خضر موت اور نجران کے درمیان علاقہ القاف میں قوم عاد کے جیسے قوم ارم بھی کہا جاتا ہے۔ 13 قبائل آباد تھے۔ اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے بڑھیں، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں۔ قومیات کے الحقاف میں رہنے سے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ود کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنی قوم احقاف میں ڈرایا۔ ناظرین، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر در منشور میں تحریر کرتے ہیں کہ قوم عاد نہایت زراعت اور بہادر ہو کر بھی بت پرست تھے۔ ان کے 2 بتوں کے نام حمود اور ہم بیان کیے جاتے ہیں۔ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں تیسرے بت کا نام سمد بھی بیان کیا ہے۔ ناظرین، آج ایک قدیم عربی قوم ہے جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ ہود اور سورۃ فجر میں آتا ہے۔ اس قوم پر حضرت ہود علیہ السلام کو بھی نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ جب اس قوم نے شرک اور بت پرستی ترک نہ کی تو اللہ رب العزت نے عذاب نازل کر کے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ اس قوم کے تذکرے کو کہانی سمجھا جاتا ہے، مگر اس صدی میں اس کے مذکری شاعر ارم عربی میں رمضان العماد اور انگریزی میں ابر باور اور علم کے آثار برآمد ہوئے ہیں۔ جواب العرب الخالق کے اس حصے میں ہے جو آج کل عمان میں شامل ہے۔ عاد اصل میں حضرت نوح علیہ السلام کی چوتھی پشت سے تھے۔
عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نو اور ان کے نام پر ایک قوم کو پکارا جاتا تھا، یعنی اس قوم کا نام ان کے جد امجد کے نام پر تھا۔ قوم عاد کو مشہور روایت کے مطابق ایک عظیم اندھی سے تباہ کر دیا گیا۔ قرآن کے مطابق یہ قوم دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ رب العزت کی رحمت سے دور اور محروم ہیں۔ ناظرین، جدید تحقیق کے مطابق یہ قوم 3000 سال قبل مسیح سے لے کر پہلی صدی عیسوی تک موجود تھی۔ ان کو ہزاروں ستونوں والی شہر کی قوم بھی کہا جاتا تھا۔ ناظرین، حضرت ہود علیہ السلام ایک طویل عرصے تک اپنی قوم کو واضح نصیحت کرتے رہے۔ وہ انہیں اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں کی یاد دلاتے تو کبھی عذاب الہی سے ڈراتے، مگر وہ بہرے اور اندھے بھی بنے رہے۔ تاریخ کتب میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل 50 سال یا اس سے بھی زیادہ درس و نصیحت میں مصروف رہے۔ قوم عاد کے میرا قبائل میں سے لقمان اور خلجان نامی قبائل نہایت طاقتور تھے اور انہیں حکمران کی حیثیت حاصل کی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب دعوت حق اور کفر و شرک کو چھوڑ کر ایک اللہ رب العزت کی طرف بلایا تو لقمان قبیلے نے سرخ کو دعوت دی اور حضرت ہود علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ اس کے برعکس دوسرے قبیلے خلجان نے حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں پر غور و فکر کیا اور اکثر جلد ہی آپ کی دعوت کو قبول کر کے ایمان لے آئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق پر گامزن کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا تو بالآخر انہوں نے بارگاہ الہی میں مدد کے لیے دستے دعا دراز کیے، جسے قرآن مجید نے یوں بیان کیا ہے۔ نبی نے دعا کی کہ اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے پر تو میری مدد فرما۔ اللہ نے اپنے نبی کی فریاد کے جواب میں فرمایا، اے نبی، یہ بہت جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے اپنی نبی کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ بادلوں کے فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ اب بارش نہ برسائی جائے۔ چشموں کے فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ ان کے ٹھنڈے، میٹھے اور شفاف پانی سے لبریز چشموں اور بارشوں کو خشک کر دو۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سرس و سبز شاداب کھیت اور کلیاں سوکھنے لگے اور مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پینے کے پانی تک کو ترسنے لگے۔ کثیر تعداد میں پیدا ہونے والے پھل اور اناج بھی نہ پیدا ہو گئے۔ پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو کر بدحال اور پریشان ہو گئی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال تک جاری رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کی طرف دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ آپ بہت افسردہ ہوئے اور پریشان رہنے لگے تو پھر ایک دن انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے بخش مانگو، اس کے آگے توبہ اور استغفار کرو، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت و قوت میں اضافہ فرمائے گا، اور دیکھو گنہگار بن کر روگردانی نہ کرو۔ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں توبہ اور استغفار کے بڑے فوائد بیان کیے گئے۔ ناظرین، ابن ماجہ اور ابن داؤد میں حدیث مبارکہ ہیں کہ جو پابندی سے استغفار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے ہر فکر سے کشادگی اور ہر تنگی سے راستہ بنا دیتا ہے۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو میں اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کر لیجیے۔